بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، میرا نام محمد عمران ہے۔ میں اپنے چینل پاک نیوز ہب سے آپ لوگوں کو خوش آمدید کہتا ہوں، اور نئے آنے والوں سے میری اپیل ہے کائنڈلی چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو دبا دیں۔ ویورز، آج ہم بتائیں گے 16 اکتوبر میں شکست کس جماعت کو ہوئی اور کون سی جماعتیں جو ہیں وہ جن کو اس میں فائدہ ہوا۔ اس کے بعد بات ہوگی وزیر اعظم کے ساتھ آج ایم کیو ایم کے وفد کی ملاقات ہوئی ہے، اور اس کے بعد بات کریں گے عمران خان صاحب کے لانگ مارچ کے بارے میں۔ کیا لانگ مارچ اکتوبر میں ہوگا یا یہ صرف باتیں ہی ہیں؟ بات سٹارٹ کرتے ہیں 16 اکتوبر کے جنرل الیکشن میں جو ہار ہوئی ہے۔ دراصل یہ نون لیگ کی اور ایم کیو ایم کی ہار ہوئی ہے۔ اس میں عمران خان صاحب کے بعد جو جماعت جیتی ہے وہ ہے پیپلز پارٹی۔ پیپلز پارٹی نے 2 سیٹیں حاصل کی ہیں، ایک ملتان والی سیٹ، ایک کراچی کرونگی والی سیٹ۔ کراچی کرونگی والی سیٹ پہ عمران خان صاحب نے دوبارہ الیکشن کے لیے کہا ہے کہ ہم دوبارہ الیکشن کی طرف جائیں گے، کہ وہاں پہ دوبارہ الیکشن کروایا جائے، کیونکہ وہاں پہ بہت زیادہ دھاندلی ہوئی ہے۔ لیکن اس چیز کو سائڈ پہ رکھتے ہوئے اگر یہ دیکھا جائے تو ابھی 2 سیٹیں پیپلز پارٹی اپنے نام کر چکی ہے۔ اس کے اوپر جو پیپلز پارٹی کے چیئرمین ہیں بلاول بھٹو صاحب، انہوں نے اس کے اوپر ٹویٹ کیا ہے اور اس کی جیت کے اوپر انہوں نے جشن منایا۔ آپ کو بتاتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کے جو اس وقت صدر ہیں آصف علی زرداری صاحب، وہ اپنا ہدف حاصل کرنے میں کامیاب ہو چکے ہیں۔ آصف علی زرداری صاحب کا ہدف کیا تھا آپ کو اس بارے میں بتاتے ہیں۔ آصف علی زرداری صاحب کا مین ہدف تھا اپنے ہی کمپیٹیٹر کو نیچا دکھانا اور عوام کے سامنے ان کو ڈی مورلائز کرنا۔ آپ بتائیں کہ آصف علی زرداری جو کہ بے تاج بادشاہ مانے جاتے ہیں سیاست کے، اگر آصف علی زرداری صاحب یہ بات چاہتے کہ وہ کسی بھی ایسے انسان کو جو وزیر اعظم کی لالچ یعنی کہ سیٹ کی لالچ رکھتا ہو اس کو وزیر اعظم بنا سکتے ہیں، لائک دیٹ مولانا فضل الرحمان صاحب، یا اس کے علاوہ ان 11 جماعتوں میں نون لیگ اور پیپلز پارٹی کو نکال کے پیچھے رہ جاتی ہیں 11 جماعتیں، ان 11 جماعتوں میں سے کسی کو بھی مولانا فضل الرحمان کے علاوہ بھی کسی کو وزیر اعظم بنایا جا سکتا تھا۔ آپ کو بتائیں ایسا نہیں کیا گیا، صرف اس میں چناؤ کیا گیا شہباز شریف صاحب کا، کیونکہ آصف علی زرداری صاحب یہ بات بخوبی جانتے تھے کہ ایک اور ایسا انسان ہے جو نون لیگ میں اس چیز کی بہت زیادہ شدت سے طلب رکھتا ہے کہ اس کو وزیر اعظم بنایا جائے، اور کافی ساری شیروانیاں وہ آلریڈی سلا کر بیٹھا ہوا تھا، کیونکہ اس کو پتا تھا بھائی جان واپس نہیں آئیں گے تو وزیر اعظم شپ جو ہے وہ شہباز شریف صاحب کو دی جا سکتی ہے۔ اور اس لالچ کا زرداری صاحب نے بہت بڑا فائدہ اٹھایا، اور انہوں نے نہ اپنی جماعت کا وزیر اعظم بنوایا نہ ہی کسی اور جماعت کا وزیر اعظم بنوایا۔ انہوں نے ٹوٹل کا ٹوٹل ملبہ جو ہے وہ شہباز شریف صاحب کے اوپر پھینک دیا، یعنی کہ نون لیگ کے اوپر، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ آئی ایم ایف کے ساتھ کیا ڈیل ہوئی ہے، آئی ایم ایف کے ساتھ کیا کرنا ہے، آئی ایم ایف نے آگے ہمارے ملک کے ساتھ کیا کرنا ہے، اور ملک میں مہنگائی جو ہے وہ کس طرف جائے گی۔ ان کو یہ بخوبی وہ یہ بات جانتے تھے کہ اگر نون لیگ کے علاوہ کسی کو بھی وزیر اعظم بنایا جاتا تو ملبہ سارا اس وزیر اعظم کے اوپر پڑتا جس کا آصف علی زرداری کو کوئی فائدہ نہ ہوتا۔ ایکچوئل جو مین پرابلم تھی ان کو پرابلم تھی نون لیگ سے، اس لیے انہوں نے نون لیگ کا کینڈیڈیٹ چنا شہباز شریف صاحب کو اور وزیر اعظم منتخب کروایا۔ اور اس کے بعد مہنگائی ہوئی جو کہ پوری دنیا نے دیکھی، پورے پاکستان کی عوام نے دیکھی، اور اس کا رد عمل یہ جو ابھی الیکشن ہوا ہے، جنرل الیکشن ہوا ہے، یہ 16 اکتوبر کے جنرل الیکشن میں اس کا رد عمل جو عوام کی طرف سے آیا، رجیم چینج پروگرام کے بعد آصف علی زرداری کی چال کامیاب ہوتی ہوئی دکھائی دی۔ میں اپنے بہت سارے ولاگز میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ آصف علی زرداری اپنا ہدف حاصل کرنے میں کامیاب ہو چکے ہیں، اور وہی ہوا۔ اس جنرل الیکشن میں آپ لوگوں نے دیکھا کہ نون لیگ کے پاس جو 3 سیٹیں تھیں 2018 کے الیکشن سے پہلے، اس میں سے نون لیگ 2 سیٹیں اپنی لوز کر چکی ہے۔ اور آج کی ڈیٹ تک کسی بھی پولیٹیکل پرسن سے اگر میری بات ہوئی ہے یا کسی بھی دوست احباب سے میری بات ہوئی ہے، خاص طور پہ ان دوست احباب سے جو نون لیگ کو سپورٹ کرتے ہیں، ان کے چہروں پر ایک عجیب سی مسکراہٹ دیکھی جب میں نے ان سے پوچھا سنائے کیا بنا، تو جب وہ یہ کہتے ہوئے سنائی دیے کہ آپ لوگ 2 سیٹیں لوز کر گئے ہیں، کراچی اور ملتان والی، یعنی کہ نون لیگ کا صفایا ہوتا جا رہا ہے، جو کہ آصف علی زرداری بہت آگے کی سوچتے ہیں، اور انہوں نے اسی پر عمل درآمد کرتے ہوئے نون لیگ کو آگے کر کے یہ الیکشن ہروایا۔ اور نیکسٹ آنے والے جنرل الیکشن میں بھی ایسا ہی ہونے جا رہا ہے۔ آپ کو میں بتاؤں کہ یہ ملک کے اندر نون لیگ کا صفایا ایسے ہوگا جیسے
عام عوام میں اگر لیٹ سپوز انہوں نے اس دفعہ 80 سیٹیں لی ہیں جو لاسٹ الیکشن ہوا ہے اس میں، تو اس دفعہ یہ اگر 40 سیٹیں نکال جائیں تو ان کی یہ بہت بڑی بات ہوگی۔ ادھر سے آصف علی زرداری صاحب آپ نے دیکھا ہے کہ وہ اپنی سیٹوں کو جو ہے وہ مزید کھینچنا شروع ہو گیا، ملتان میں سے انہوں نے کلیئرلی وہ سیٹ جیت لی ہے، اور اس کے بعد انہوں نے جو کراچی کرنگی والی سیٹ بھی وہ جیت گئے ہیں۔ یہ دیکھنے میں آ رہا ہے کہ پیپلز پارٹی گین کر رہی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آصف علی زرداری کی دوسری جو بڑی کامیابی تھی، جو ان کی ایم کیو ایم وہاں سے کمپیٹیٹر تھی، اس کو بھی انہوں نے وہاں سے کراچی سے سائیڈ لائن لگوا دیا۔ سائیڈ لائن لگوانے کا مطلب کہ کھڈے لائن لگوا دیا۔ جو آصف علی زرداری نے ایک فکرہ ایک اسٹیبلشمنٹ کے بندے کے بارے میں بولا تھا، وہی انہوں نے کیا ہے ایم کیو ایم کے ساتھ۔ ایم کیو ایم کو کراچی میں کھڈے لائن لگوا دیا گیا ہے۔ آج سے 1 مہینہ پہلے تک کامران ٹیسوری نام کا بندہ ایم کیو ایم کا حصہ نہیں تھا، 1 مہینے کے اندر اندر اس کو ایم کیو ایم کا حصہ بنایا گیا، اس کے بعد گورنر سندھ لگوا دیا گیا۔ آج کامران ٹیسوری جو ہے وہ ایم کیو ایم کی قیادت کرتے ہوئے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب سے ملے، اس کے وفد میں کامران ٹیسوری، خالد محمود صدیقی اور ایم کیو ایم کا وفد شامل تھا۔ انہوں نے وزیر اعظم صاحب کو آگاہ کیا کہ ہمارے ساتھ جو بھی معاہدے کیے گئے تھے وہ پورے نہیں کیے گئے، ہم نے جو آگے عوام کو امیدیں دلائی تھی کہ ہم یہ کریں گے یہ کریں گے یہ کریں گے، ہم اس میں سے کسی ایک میں بھی کامیاب نہیں ہوئے۔ انہوں نے کہا کہ اگر ایسے ہی چلتا رہا تو ہم مزید گورنمنٹ کا حصہ نہیں رہیں گے۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے مطالبات نہ پورے ہونے کی وجہ سے ہم ڈلیور نہیں کر سکے، جس کا جو رد عمل ہے وہ اس 16 اکتوبر کے الیکشن میں دیکھنے میں آیا ہے۔ اب یہاں پہ بات یہ اٹھتی ہے کہ کیا آنے والے دنوں میں ایم کیو ایم کا صفایا ہونے جا رہا ہے، یا کوئی ایسی طاقت جو ہے وہ الطاف حسین کو واپس لانے کے بارے میں سوچ رہی ہے۔ اگر الطاف حسین صاحب پاکستان میں واپس آ جاتے ہیں تو آپ کو یہ بتائیں کہ یہ جو خالد محمود صدیقی صاحب ہے، کامران ٹیسوری صاحب ہے، یا ایکس وائی زیڈ جتنے بھی ایم کیو ایم کے لیڈرز ہیں یہاں پہ، وہ ان کو کھڈے لائن لگا دیں گے۔ الطاف حسین صاحب وہ اپنے عام ورکر کو کھڑا کریں گے اور ان کو جتوانے کی کوشش کریں گے۔ آنے والے دنوں میں کچھ بھی ہو سکتا ہے، لیکن اگر ایم کیو ایم گورنمنٹ کا حصہ نہیں رہتی تو گورنمنٹ ویسے ہی ٹوٹ جائے گی اور جنرل الیکشن کی طرف جانا پڑ جائے گا۔ اگر ایم کیو ایم یہ ڈیسیجن نہیں لیتی تو ایم کیو ایم کے لیے آنے والا الیکشن اتنا انتہائی خوفناک ثابت ہوگا کہ انہوں نے کبھی زندگی میں بھی یہ لمحات نہیں دیکھے ہوں گے۔ آج سے کچھ عرصہ پہلے اگر دیکھا جائے تو ایم کیو ایم 1,00,000 1.5 لاکھ 2 لاکھ ووٹ ایسے ہی لے جاتے تھے جنرل الیکشن کے اندر، اور وہ سمجھتے تھے کہ یہ بھی ووٹ ابھی ہمیں کم پڑا ہے کیونکہ ان کا ہولڈ تھا پورے کراچی کے اوپر۔ اب وہ ہولڈ جو ہے وہ اس طریقے سے برے طریقے سے ٹوٹتا ہوا نظر آ رہا ہے، اور اس پوری کی پوری گیم کے اندر آصف علی زرداری صاحب کا دماغ ہے اور ان کا ہاتھ ہے اور ان کی سوچ ہے اور ان کی آگے آنے والی چھٹی حصہ ہے کہ آنے والے دنوں میں ملک میں کیا ہونے جا رہا ہے۔ اگر ایک جانب دیکھا جائے عمران خان صاحب کی مقبولیت پاکستان کے اندر پھیلتی جا رہی ہے، تو دوسری جانب دیکھا جائے کہ تو سندھ کے اندر اپنے پاؤں دوبارہ سے آصف علی زرداری صاحب جماتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ وہ سندھ کو کبھی بھی اپنے ہاتھوں سے جانے نہیں دیں گے، اس لیے وہ کراچی اور سندھ کے اوپر ورکنگ انہوں نے سٹارٹ کی ہوئی ہے، اور دوبارہ سے وہ کراچی اور سندھ کے اندر اپنا ہولڈ جماتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اگر یہ کراچی کرنگی والا الیکشن دوبارہ ہو جاتا ہے عمران خان صاحب کی اپیل کے اوپر اور عمران خان صاحب سیٹ جیت جاتے ہیں، تو پھر پیپلز پارٹی کے لیے یہ لمحہ فکریہ ہوگا کہ آنے والا الیکشن ان کے لیے بھی کیسا ہوگا۔ اس کے بعد اب بات کریں گے عمران خان صاحب کے لانگ مارچ کے ریلیٹڈ۔ عمران خان صاحب نے یہ کہا کہ اکتوبر کے اندر لانگ مارچ ہوگا، اور ذرائع کے مطابق سننے میں یہ بھی آ رہا ہے کہ اگر لانگ مارچ نہیں ہوتا تو مختلف ضلعوں کے اندر، صوبوں کے اندر، مختلف شہروں کے اندر، مختلف شاہراہوں کے اوپر روڈ بلاک کیے جائیں گے اور اس سے پورے ملک کو ہولڈ کر دیا جائے گا۔ اب سوچنے والی بات یہاں پہ یہ ہے کہ اگر پورے ملک کو دیکھا جائے تو یہ جو 4 ایریاز ہیں، یعنی کہ صوبہ پنجاب، کے پی کے، گلگت بلتستان، آزاد کشمیر، اگر ان ایریاز کو کلوز کریں گے تو اس سے فیڈرل کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اگر یہ ان ایریاز کو کلوز کرتے ہیں تو اس سے ہی عمران خان صاحب کو مزید ڈیمیج ہوگا، عمران خان صاحب کو ڈیمیج ہوگا، کیونکہ ان 4 صوبوں کے اندر عمران خان صاحب کی اپنی گورنمنٹ ہے، عمران خان صاحب کے اپنے حمایتی گورنمنٹ بیٹھی ہوئی ہے، پی ٹی آئی کی گورنمنٹ بیٹھی ہوئی ہے، اور اگر پی ٹی آئی اسلام آباد کے اوپر 5 سے 10 لاکھ بندہ لے کر چڑھائی کرتی ہے تو میرا نہیں خیال کہ رانا صاحب کی جو یہ دھمکیاں ہیں یہ کسی کام آئیں گی، یا اسٹیبلشمنٹ ہماری، یا ہماری رینجر، یا ہماری پولیس، یا ہمارا کوئی بھی ادارہ عوام کے اوپر گولی چلائے گا۔ ایسا کبھی بھی نہیں ہو سکتا کہ ہمارے ریاستی ادارے جو ہیں وہ اپنے ہی عوام کے اوپر گولی چلائے۔ اس وقت پبلک پلس کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ آپ کو پتہ ہے اگر پبلک پلس کو نہیں سمجھا گیا تو ملک سری لنکا کی طرف
کی طرح انارکی کی طرف جا سکتا ہے، جیسا سری لنکا میں ہوا ہے خدا نہ خواستہ پاکستان میں بھی ایسا ہو سکتا ہے۔ ہماری موجودہ گورنمنٹ آف پاکستان سے، ہماری اسٹیبلشمنٹ سے، ہمارے ریاستی اداروں سے جو اس چیز کو ہولڈ کر سکتے ہیں، کنٹرول کر سکتے ہیں، ان سے اپیل ہے کہ عوام کو اتنے بڑے لانگ مارچ سے بچانے کی خاطر یہ سب سے پہلے جنرل الیکشن کی کال دیں اور اس کی جگہ پہ نگران گورنمنٹ لگائیں تاکہ وہ آنے والے آفٹر 90 ڈیز جو الیکشن ہو ان کو بخوبی سر انجام دیا جائے، اور جو الیکشن کمیشن کی عمران خان صاحب کی اپیل ہے الیکشن کمیشن کو ہٹا کر کوئی نیا الیکشن کمیشن لگایا جائے جو فیئر اینڈ کلین قسم کے الیکشن جو ہیں وہ جنرل الیکشن کروائے اور پاکستان میں ایک ملک مستحکم ہو تاکہ ملک میں جو اکانومی ہے وہ بہتر ہو۔ جتنی دیر تک آپ کا ملک معاشی بدحالی سے نہیں نکلے گا، حالات پاکستان کے ٹھیک نہیں ہونے والے۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کے اوپر کوئی ایسا حکمران مسلط کرے جو پاکستان کو قانون، شریعت اور اسلام کے مطابق چلائے، اور میری یہ بھی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کے اوپر اور ہمیں منافقینوں سے بچائے۔ آمین ثم آمین۔ اپنا اور اپنی فیملی کا خیال رکھیں، جہاں بھی رہیں خوش رہیں۔ پاکستان زندہ باد۔